آپ دیکھ رہے ہیں سیرت النبی انٹرنیشنل فورم قسط نمبر 153 کعبہ مشرفہ کی تعمیر نو حصہ پنجم۔ مزید آگے بڑھنے سے قبل سیرت انٹرنیشنل فورم کے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن کو ہلکا سا ٹچ کر دیجئے تاکہ آپ کو آنے والی ہماری ہر نئی ویڈیو کی بر وقت اطلاع مل سکے۔ یہ قافلہ جب اپنے وطن واپس پہنچا، انہوں نے حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد کو حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پیغام پہنچایا۔ حارثہ اپنے بھائی کعب کو لے کر مکہ مکرمہ آیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش ہوا اور عرض کی، اے عبد المطلب کے فرزند، اے ہاشم کے نور نظر، اے اپنی قوم کے سردار کے لخت جگر، ہم اپنے بیٹے کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے ہیں، ہم پر احسان کیجئے، ہم فدیہ ادا کرنے کے لیے تیار ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسے آزاد فرما دیجئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے من موہنے انداز میں فرمایا کہ اس کے علاوہ تمہاری اور بھی کوئی خواہش ہے؟ انہوں نے عرض کی، نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنے بیٹے کو بلاؤ اور اس کو اختیار دے دو، اگر وہ تمہارے ساتھ جانا چاہے تو میں اسے فدیہ لیے بغیر تمہارے ساتھ جانے کی اجازت دے دوں گا، لیکن اگر وہ تمہارے ساتھ جانے کے بجائے میرے پاس رہنے کو پسند کرے پھر تمہیں بھی اسے مجبور نہیں کرنا چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ آپ نے یہ فرما کر صرف ہمارے ساتھ انصاف ہی نہیں کیا بلکہ لطف و احسان کی انتہا کر دی ہے، ہمیں یہ تجویز منظور ہے۔ چنانچہ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا گیا اور ان سے پوچھا کہ کیا آپ ان لوگوں کو پہچانتے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ ہاں، یہ میرے والد ہیں اور یہ میرے چچا ہیں۔ پھر انہیں بتایا گیا کہ اب فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے، اگر آپ چاہیں تو اپنے والد کے ساتھ اپنے وطن واپس جا سکتے ہیں اور اگر آپ چاہیں تو ہمارے پاس رہ سکتے ہیں۔ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا، ما انا بالذی اختار علیک احدا انت منی مکان الاب والعم، میں ایسا نادان نہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر کسی اور کے ساتھ چلا جاؤں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی میرے والد ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی میرے چچا ہیں۔ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد کو یہ وہم بھی نہ تھا کہ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسا فیصلہ کریں گے۔ ان دونوں نے کہا، ویحک یا زید اختار العبودیہ علی الحریہ وعلی ابیک وعلی عمک واہل بیتک، اے زید صد افسوس، تم آزادی کے بجائے غلامی کو اور اپنے ماں باپ کے بجائے ان کو پسند کر رہے ہو، تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو اخلاق محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے دام کے اسیر تھے، کہنے لگے، تمہیں کیا معلوم کہ جس ہستی کی غلامی پر میں آزادی اور اپنے ماں باپ اور سارے خاندان کو قربان کر رہا ہوں، وہ ہستی کتنی دلربا اور کتنی دلکش ہے، میں ان کو چھوڑ کر کہیں جانے کا تصور بھی نہیں کر سکتا۔ خوش بخت حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے وطن واپس جانے پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کو پسند کر لیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی عذرائے بندہ پروری حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا متبنہ یعنی منہ بولا بیٹا بنا لیا، اور جب تک سورہ احزاب کی وہ آیات نازل نہیں ہوئی، حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت زید بن حارثہ کے بجائے حضرت زید بن محمد کہا جاتا رہا۔ اس ایک واقعے سے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ان اخلاق عالیہ اور صفات جمیلہ کا اندازہ لگا سکتے ہیں۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں تحفتاً پیش کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی وقت آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آزاد فرما دیا اور پھر ان کے ساتھ ایسا مشفقانہ برتاؤ کیا کہ جب انہیں یہ موقع ملا کہ وہ یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اختیار کریں یا اپنے ماں باپ کو، تو انہوں نے بلا جھجک یہ فیصلہ کیا کہ وہ اپنی ساری زندگی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں بسر کریں گے۔ یہ واقعہ اعلان نبوت سے پہلے کا تھا۔ اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق کریمانہ اس بات کی صاف غمازی کر رہے تھے کہ یہ ہستی سارے عالم انسانیت کے لیے سراپا رحمت و ہدایت بن کر ظہور پذیر ہونے والی ہے۔ ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ خود حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد حارثہ انہیں ڈھونڈتے ہوئے مکہ مکرمہ آئے، وہاں انہوں نے اپنے بیٹے کو دیکھا اور پہچان لیا، پھر یہ واقعہ پیش آیا۔ بعثت سے پہلے ایک اور اہم واقعہ ہے جس سے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیاسی بصیرت اور قومی حمیت پر روشنی پڑتی ہے۔ اس کا ذکر بھی ناظرین کرام کے لیے ذات مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کمالات تک رسائی حاصل کرنے کے لیے ازحد مفید ہوگا۔ جسٹس سید امیر علی نے اپنی سیرت کی کتاب میں یورپ کے مایہ ناز مورخین کے حوالے سے یہ واقعہ قلمبند کیا ہے۔ وہ لکھتے ہیں،
حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت سے پہلے مکہ مکرمہ میں چند آدمی ایسے تھے جو بتوں کی پرستی سے بیزار تھے اور اپنی قوم کی اخلاقی پستی پر ازحد افسردہ رہا کرتے تھے۔ انہوں نے ایک دن اکٹھے ہو کر فیصلہ کیا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں عقل و خیرت کی نعمت عطا فرمائی ہے۔ یہ بڑے شرم کی بات ہے کہ ہم پتھر کی ان بے جان مورتیوں کو اپنا خدا بنائیں اور ان کو سجدہ کریں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم تلاش حق میں مختلف ممالک میں جائیں اور اگر کہیں ہمیں نور حق دستیاب ہو اسے اپنے دلوں کو بھی منور کریں اور اپنے وطن واپس آ کر اپنے قوم کو بھی اس ذلت سے نکالنے کی سعی کریں۔ اس گروہ کو حنفاء کہا جاتا تھا۔ ان میں ورقہ بن نوفل، عبید اللہ بن جحش، عثمان بن حویرث اور زید بن عمرو کے نام بہت مشہور ہیں۔ ان میں سے ایک شخص عثمان بن حویرث قسطنطنیہ پہنچا۔ قیصر روم کے دربار میں اسے رسائی حاصل ہوئی۔ اس نے عیسائی مذہب قبول کر لیا اور قیصر کے دربار میں بڑا مقام پیدا کر لیا۔ قیصر نے بھی اپنے انعامات کی اس پر بارش کر دی، اور جب قیصر کو یقین ہو گیا کہ عثمان اب ذہنی طور پر بھی اور مذہبی طور پر بھی پوری طرح اس کے زیر اثر آ گیا ہے، تو اس نے اس کو اپنا اعلی کار بنا کر اپنی ایک درینہ خواہش پوری کرنے کا منصوبہ بنایا۔ مکہ مکرمہ کو کعبہ شریف کی وجہ سے سارے جزیرہ عرب میں جو احترام، جو مرکزیت اور جو اہمیت حاصل تھی اس سے سب باخبر تھے۔ روحانی عقیدت کا مرکز ہونے کے ساتھ ساتھ مکہ مکرمہ کو کاروباری میدان میں بھی بڑی مرکزیت اور بالادستی حاصل تھی۔ مشرق اور مشرق بائی سے جتنا تجارتی سامان بادبانی کشتیوں کے ذریعے یمن کی بندرگاہوں تک پہنچتا تھا، اسے مکہ مکرمہ کے تجار ہی وہاں سے خرید کر اور اپنے اونٹوں پر لاد کر مصر، شام کے علاوہ بحر روم کی دوسری بندرگاہوں تک پہنچاتے، وہاں کے تاجروں کے ہاتھ فروخت کرتے، پھر اس رقم سے مغربی ممالک اور مصر وغیرہ سے آیا ہوا سامان خریدتے، اپنے اونٹوں پر لاتے اور یمن کی بندرگاہوں تک پہنچاتے، جس سے مکے کے تاجر پیشہ لوگوں کی مالی حالت بڑی مستحکم ہو گئی تھی۔ قیصر کو اگرچہ شام، فلسطین، مصر وغیرہ پر سیاسی غلبہ حاصل تھا اور یمن میں بھی اس کا گورنر حکمران تھا، لیکن اس کی یہ آرزو تھی کہ مکہ بھی اس کے زیر نگیں ہو جائے تاکہ یہ تجارتی شاہراہ اس کے قبضے میں آ جائے۔ چنانچہ اس نے عثمان بن حویرث کو بہت سا سونا دے کر مکے بھیجا کہ وہ سونے کے ان ذخائر کے ذریعے مکہ کے امراء کے ضمیر خریدے اور ان کو قیصر کی سیاسی بالادستی قبول کرنے پر آمادہ کرے۔ یہ ایک بڑی خطرناک سازش تھی، اور اس سازش کو کامیاب بنانے کے لیے قیصر روم نے اپنے شاہی خزانوں کے منہ کھول دیے تھے اور عثمان کو کافی عرصے تک اپنے پاس رکھا۔ اس کو گوناگو انعامات سے مالا مال کرتا رہا، اس کو ذہنی طور پر تیار کرتا رہا، اور جب اسے اس کی وفاداری پر پورا یقین ہو گیا تو اس نے خزانوں سے لدے ہوئے اونٹوں کی ہمراہی میں اسے مکہ مکرمہ بھیجا۔ اس نے بڑی ہوشیاری اور رازداری سے مہم کا آغاز کیا اور لوگوں کے ضمیر خریدنے کے لیے داد و دہش کا بازار گرم کر دیا، لیکن جب اس سازش کا علم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہوا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خطرناک سازش کو تہس نہس کرنے کا عزم مصمم کر کے اپنے قوم کی غیرت کو للکارا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بر وقت اور جرأت مندانہ پیش قدمی سے ساری قوم کی آنکھیں کھل گئی۔ اس طرح اہل مکہ کی سیاسی آزادی کے افق پر غلامی کی جو کالی گھٹا چھانے کو تھی وہ چھٹ گئی اور مطلع صاف ہو گیا۔ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم بر وقت اقدام نہ کرتے اور اپنی قوم کو اس خطرناک سازش کے ہولناک انجام سے آگاہ نہ فرماتے تو معلوم نہیں کہ مکہ بلکہ سارے جزیرہ عرب کا انجام کیا ہوتا۔ یہ واقعہ بھی اعلان نبوت سے پہلے کا ہے۔ اس قسم کے سارے واقعات اس بات کی ناقابل تردید گواہی دے رہے تھے کہ یہ ہستی ایک عظیم انقلاب کی دائی بن کر ابھرنے والی ہے، جو بنی نوع انسان کو صرف ظاہری غلامی کی زنجیروں سے ہی آزاد نہیں کرے گی بلکہ جسمانی، روحانی، اخلاقی اور ذہنی جملہ قسم کی غلامیوں سے نجات کا مجدہ جاں فضا ثابت ہوگی۔ محترم سامعین و ناظرین کرام، اللہ رب العالمین قرآن مجید فرقان حمید میں سورۃ الاحزاب میں فرماتا ہے: ما كان محمد ابا احد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہے، لیکن وہ اللہ کے رسول ہے اور سب انبیاء کے آخر میں یعنی سلسلہ نبوت ختم کرنے والے ہیں، اور اللہ ہر چیز کا خوب علم رکھنے والا ہے۔ محترم سامعین و ناظرین کرام، سیرت انٹرنیشنل فورم اور تمام مسلمانوں کا عقیدہ ختم نبوت پر پختہ ایمان اور یقین ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عقیدہ ختم نبوت پر کاربند رہنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عکس دیکھنے کا شکریہ، اسے دوسروں تک پہنچا کر صدقہ جاریہ کا حصہ بنیے۔
ہم کسی بھی قسم کی غلطی کے لیے معذرت خواہ ہے اور معتبر دلیل کی بنیاد پر اصلاح کے لیے شکر گزار ہے اور دعاؤں کے طلبکار ہے۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔ مزید آگے جاننے کے لیے دیکھتے رہیے سیرت النبی انٹرنیشنل فورم۔